الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی مہینوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ طیب زمانے سے پہلے اس معاشرے کی کیا حالت تھی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انہی لوگوں میں، اسی معاشرے میں تشریف لائے اور ایسی محنت ہوئی ان لوگوں پر کہ وہ بہترین امت، بہترین لوگ کہلائے. پھر کیا وجہ ہے کہ آج بحیثیت مسلمان کے ایک مسلمان کی سوچ، ایک مسلمان کی زندگی کہ جس کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں چونکہ کلمہ گو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میری پوری زندگی وہ ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اندر اس چیز کو باقاعدہ پیدا فرمایا کہ راہ نجات صرف اور صرف جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں صرف اسی کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نجات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ان کے طور طریقوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ تربیت فرمائی. کسی صحابی کے بارے میں یا کسی صحابی نے پوچھا ہو نبی علیہ السلام سے یہود کے طریقوں کے بارے میں، نصارہ کے طریقوں کے بارے میں، تو روایات کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے میں اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ صحابی کہتے ہیں گویا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیے، اتنا ناگوار. اور پھر یہاں تک ہے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے تھے، آج نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا ہے. ان کے طور، ان کے طریقے اور ان کے اندر، ان کے کاموں کے اندر یا ان کی ایسی چیزوں کی مشابہت اختیار کرنا، مسلمان غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کریں، اس کے اندر عزت چاہیں، تو یہ منافقین کی عادت تھی، یہ منافقین کی عادت تھی. آج کی نشست کے اندر صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے ہماری ایک پہچان ہے، اور یہ پہچان صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہی ہے نجات صرف اور صرف اسی پر ہے. یہ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں کہ صرف ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی
انہیں کو اللہ رب العزت نے کامیاب کرا دیا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اور طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور ان کی طرح کا بننا۔ اس پر میں آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلوں گا بات کو لے کر۔ 5واں پارہ آخری، 5ویں پارے کا بالکل اینڈ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ منافقین کو یہ بتلا دیں، بشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ایک مفسر ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، جلالین کے اندر معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد اخبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو خبر دے دیں، بتلا دیں، کیا؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، دردناک عذاب۔ ایبدأ، اس سے پہلے کیا تھا؟ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذہن المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلك لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نہ یہ ادھر کے نہ یہ ادھر کے، نہ یہ سارے کفر میں جاتے ہیں نہ سارے اسلام میں آتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ یہ ساری حرکتیں منافق کیوں کرتے تھے؟ اللہ نے وجہ بھی بتلائی۔ وہ کہتے تھے الذین یبتغون العزت، وہ اس لیے کہ وہ ان کے طریقوں میں اور ان کے اندر اس لیے گھستے تھے کہ یبتغون عندهم العزت، کہ ان چاہتے تھے اگر ہم ان جیسے بن جائیں گے تو ہمارا سٹیٹس اونچا ہو جائے گا۔ عزت کہاں سے ملے گی؟ یہ منافق کہتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایبتغون عندهم العزت، کیا تم تلاش کرتے ہو عزت ان سے، کفار سے، یہود سے، نصارہ سے؟ ان کی قدم بقدم چلنے پہ عزت ملے گی؟ ایبتغون عندهم العزت، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کے لحاظ سے آپ کمال پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے تھے، اس سے تو نہیں روکا گیا، لیکن اپنے آپ کو، میں انتہائی معذرت سے، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، معذرت کے ساتھ، لیکن بحیثیت مسلمان کے ایک مسلمان اس درجے کا بے حیا بن جائے، اس درجے کا بے حیا بن جائے کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ اس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس درجے تک روکا ہے۔ یعنی میں ایک روایت سناتا ہوں، یہاں پر بات اور واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا کا مادہ نکالتے ہیں، سب سے پہلے وہ سب سے پہلے بے حیا بنتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی کیا تصویر تھے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی جو کہ پردے کے اندر ہو، غیر شادی شدہ ہو، وہ اتنا حیا میں نہیں ہوتی جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا۔ یہ اس دور کی مثال ہے، آج نہیں دی جا سکتی، معذرت سے۔ بحیثیت مسلمان کے آپ سوچیں تو صحیح، ہم مسلمانوں میں سے کون سی چیز کو نکالا گیا؟ سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟
یہی نکل رہا ہے۔ اس روایت کو پورا سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں حیا کا مادہ نکالتے ہیں، جب اس سے حیا نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، بغض پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی یہ مبغوض بن جاتا ہے۔ جب یہ بغض آتا ہے اس کے اندر تو اس سے ایک اور چیز چھن جاتی ہے، وہ ہے امانت کا وصف۔ اس سے امانت نکال لی جاتی ہے۔ امانت کی ضد ہے بددیانتی، امانت کی ضد ہے خیانت۔ جب ایک چیز رخصت ہوتی ہے اس کے اندر سے امانت، تو اس کے اندر بددیانتی آتی ہے، اس کے اندر خیانت آتی ہے، اس کے اندر کرپشن آتی ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے حیا نکلی، پھر انسان مبغوض ہو گیا، بغض، حسد، کینہ پالنے لگ گیا۔ تیسرے نمبر پہ امانت نکلی، چوتھے نمبر پہ اس کے اندر خیانت اور بددیانتی آتی ہے۔ جب خیانت اور بددیانتی آتی ہے تو یہ لعنت کرتا بھی ہے، اس پہ لعنت کی بھی جاتی ہے۔ جب اس کی کیفیت یہاں تک پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے رحم کا مادہ نکال لیتے ہیں۔ انسان سے اللہ رحم کا مادہ نکال لیتے ہیں، پھر بندے مر بھی جائیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ بندے قتل بھی ہوں تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اب اس سطح پہ پہنچ چکا ہے جس سطح پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ کنڈیشن، یہ صورت آئے گی تو اس سے رحم کا مادہ نکال لیا جائے۔ پھر بھوک سے بھی لوگ مرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک پر ناحق ظلم ڈھائے جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر بے انصافیاں تک ہو جاتی ہیں، نہ جانے ظلم کی کتنی شکلیں سامنے آتی ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ ایک رحم کا مادہ تھا، نکال لیا گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے حیا کو نکالا گیا۔ ابھی ایک دو دن کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کی کرتا کیا ہے؟ یہ 14 فروری کا دن آنے والا ہے، کیا کرے گا؟ کتنا بڑا حیا کا جنازہ نکلے گا، مسلمان خود نکالیں گے۔ جس چار دیواری کے اندر نوجوان نسل کو علم کی روشنی دی جانی تھی، ان چہار دیواریوں کے اندر سے کیا لے کر نکلیں گے یہ 14 فروری کو؟ محمد عربی کی یہ تعلیم تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کتنا بڑا جنازہ نکلنے والا ہے، کون نکال رہا ہے؟ چھوڑے دنیا کو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں اس لیے روایت قصداً ارادتاً آج لائیں گے اس روایت کو سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بے حیا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، جی نہیں، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ حیا کیا، مبغوض ہوا، بغض آیا، اس کے اندر سے امانت نکلی، یہ خائن بنا، خیانت کرنے لگا، یہ لاعن بنا، لعنت کرنے والا بنا، اس پر لعنت کی گئی۔ چھٹے نمبر پہ آ کے اس سے رحم کا مادہ نکال لیا گیا۔ اب اس کے پاس جو ایک ایمان کا پھندا تھا، حدیث میں آتا ہے جب یہ اس کنڈیشن پہ آتا ہے بس اوقات یہ بھی نکل جاتا ہے، وہ ایمان کا پھندا بھی نکل جاتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ بے حیائی سے، آغاز بے حیائی سے ہوا تھا۔ قدم قدم پر ہمیں تعلیم کیا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں پھر آؤں گا اپنی اس آیت کی طرف جو میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے، سورۃ النور۔ سورۃ النور، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر فرمایا کرتے تھے 2 سورتیں ایسی ہیں جو اپنی عورتوں کو سکھلاؤ، خاص طور پر، ایک سورۃ النساء اور ایک سورۃ النور۔ سورۃ النساء
چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہو رہی ہے، 4 نمبر صورت ہے اور ختم جا کے ہو رہی ہے چھٹے پارے میں، تقریباً 1:30 بن جاتا ہے۔ کہا یہ خاص طور پر اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اور سورۃ النور خاص طور پر اپنی عورتوں کو سکھاؤ، سورۃ نمبر 24 18ویں پارے میں 19 نمبر آیت سورۃ النور کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ 14 فروری کا دن سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلائیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیلائیں، بے حیائی کو پھیلائیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں، یہ انتہا درجے کا اگر کہا جائے، اللہ سب کے ساتھ لگے گا، لیکن ہم بہت بڑی بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوشل میڈیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز دیکھ رہا ہے جو بڑی اچھی چیز ہے، حتیٰ کہ تلاوت ہے قرآن پاک کی، اچھی چیز ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو آگے کرتا ہے، آگے اس کو پوسٹ ملتی ہے، بڑی اچھی حدیث مبارکہ ہے، صحیح ہے۔ میں تو کہوں حدیث کو دیکھنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے، قرآن کی آیت کو دیکھنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے، سننا بھی اجر سے خالی نہیں ہے، لیکن باطل نے کتنا گہرا زخم لگایا مسلمانوں پر، اور اس کو اس سطح پہ لے کر آ گئے کہ ایک انسان اچھی چیز دیکھتے دیکھتے یکدم اسے کیا نظر آتا ہے، کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے، اسی مسجد کا واقعہ ہے، بہت عرصہ پہلے کا، مجھے کہنے لگے عجیب، کہتے کھیل ہے، تفریحی چیز ہے، جائز ہے، اگر بظاہر اس کھیل کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ایک سکرین کے اوپر ایک کھیل چل رہا ہے، انہوں نے خود مجھے آ کر واقعہ سنایا، کہنے لگے حضرت اس گیم کو، اس کھیل کو، اس تفریح کی چیز کو، جس کے اندر بظاہر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آج اس آلے کے اندر دیکھنا ایک نوجوان بیٹی کے ساتھ باپ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اس کے اندر اشتہار ایک ایسا چلایا جاتا ہے جس سے غیرت والا باپ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ منٹ کا ہوتا ہے؟ نہیں، اشتہار 1 منٹ کا تو نہیں ہوتا، آدھے منٹ کا تو نہیں، چند سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ آپ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے ملک سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، آپ 1 منٹ کی خبریں، 2 منٹ کی خبریں، 3 منٹ کی خبریں، کیا صرف خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کتنے اشتہارات جو انتہا درجے کے بے حیائی پہ مبنی ہیں، نوجوان بچی بھی دیکھتی ہے، نوجوان بچہ بھی دیکھتا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، ماں بھی دیکھتی ہے، پھر وہی حدیث پاک سامنے رکھ لیجئے گا، سب سے پہلے کیا نکلے گا؟ حیا، آخر میں کیا نکلے گا؟ ایمان۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو باؤنڈری کون سی بنائی جائے؟ پکی، حیا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، یہ حیا کی تعلیم دے رہا ہے، حیا سکھا رہا ہے، اور ہماری، میں پھر وہی بات اگر دوہرا دوں تو بے جانا ہوگا، اگرچہ ہے تو تکرار کے ساتھ ہی، کہ ہم جن تعلیمی اداروں کے اندر اپنی نسل کو بھیج رہے ہیں، جہاں سے ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے، ان تعلیمی اداروں کے اندر
حیا کا پیریڈ یا حیا کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. بحیثیت ماں باپ کی ہم نے جن اداروں کے حوالے کر دیا ہے وہ ادارے ہماری اس نسل کے اندر کیا گھول رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, کیا پلا رہے ہیں. آنکھوں کے ذریعے سے, کانوں کے ذریعے سے کیا کچھ لے کر ہی آتے ہیں بچے. اور چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں رہا ان سلیبس کو دیکھنے کا, اور میں نے پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو دیندار بنتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, بچے کے لیے گھر کے اندر ایک قاری صاحب کا اہتمام کر دیتے ہیں بس. اس کے علاوہ ہمارا دین سے کوئی رابطہ نہیں. اور وہ بھی میرے جیسا ہوتا ہے, اس نے 10 گھروں کے اندر وقت دینا ہوتا ہے, 10 گھروں کے بچوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے, لہٰذا وہ دیا سبق اور گئے وہ. اگلے دن بچہ اسی وقت قرآن اٹھائے گا جب قاری صاحب آئیں گے. 10 دن قاری صاحب نہ آئے بچہ قرآن نہیں اٹھاتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اسکول کے امتحانات آ جائیں, قاری صاحب کی بھی موجیں ہو جاتی ہیں, گھر کی موجیں ہو جاتی ہیں, بچے بڑے بزی ہیں. بچوں کی پڑھائی پہ اثر پڑے گا کس سے؟ سوچئے گا, کس سے اثر پڑے گا؟ قرآن پڑھنے سے, قرآن مجید کی تعلیم سے. اس کی تعلیم پہ اثر پڑ جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے جملے ہیں, مسلمان گھرانے کے جملے ہیں. عرض کروں, خدا را کرنے کا کام یہ ہے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کریں, خاص طور پر قرآن مجید کا خدا را خود پڑھیں, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, سیرت کا مطالعہ کریں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے واقعات کو پڑھیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ساری چیزیں عربی میں تھیں, آج ساری کی ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو ہر قسم کا ترجمہ مل جاتا ہے. انگریزی آتی ہے, انگریزی میں پڑھو, اردو میں پڑھو. کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم بحیثیت مسلمان کے کہاں تھے, کہاں آ گئے ہیں, ہم نے کیا کرنا تھا, کر کیا رہے ہیں, ہم آج اس وقت کس کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے اندر رواج کن کے آ چکے ہیں, ہم کن کی اس وقت فالوور بن رہے ہیں, ہم کن کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. صبح سے لے کر شام, شام سے لے کر صبح تک ہم کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کر کیا رہے ہیں. بحیثیت مسلمان کے سوچئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.